بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ویبدین زینتہن۔ محترم سامعین کرام، معزز ماں بہنوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک ٹکڑا پڑھا جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی پوشیدہ کو محفوظ رکھیں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی ظاہری زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس آیت کریمہ میں یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ خود کو چھپا لیں۔ اس کے نزول کا واقعہ یہ ہے: قرآن کریم میں پردے کا احکام اس وقت نازل ہوا کہ مومن عورتیں اسی طریقے سے جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اے اللہ کے نبی، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ خود کو ڈھک لیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا: اے عمر، ابھی میرے اوپر کوئی احکام نازل نہیں ہوا کہ میں ان کو ڈھکنے اور چھپ جانے کا حکم دوں۔ ابھی یہ چند دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی، اور اس سے عورتوں پر حکم صادر ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیں، پردہ کر لیں۔ یہ مسئلہ اتنا نازک نکلا کہ بعض صحابیات جس حالت میں تھی وہیں پر انہوں نے پردے کا حکم اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا گھر جائیں اور گھر سے چادر لے کر آئیں۔ جب چادر لینے ان کا بیٹا گیا اور واپس آیا تو ان کے شوہر نے پوچھا کہ آپ نے چادر کیوں منگوایا تھا؟ کہا اللہ کے نبی کا حکم ہو گیا، اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ خود کو چھپا لیں۔ اس صحابی نے جواب میں کہا کہ آپ گھر پر آ کر بھی اس پردے کے لازم پکڑ سکتی تھی، یعنی احکام نازل ہوا ہے، آپ کے پاس نے حکم دے دیا۔ تو انہوں نے صحابی نے جب پوچھا اپنی بیوی سے کہ آپ نے پردہ گھر پر بھی آ کر کر سکتی تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے نبی کا حکم ہے اور میرے اللہ کا حکم ہے، گھر آنے سے پہلے اگر میں مر جاتی تو مجھ سے یہ احکام ہوتا، یہ احکام رہ جاتا۔ دیکھیے، وہ بھی عورت تھی اور آج کی عورت بھی عورت ہے۔ آج کی عورت صرف اسلام کے احکامات کو اس لیے ٹال دیتی ہے کہ اس کا دل نہیں ہے، یا اسے خدا کا خوف نہیں ہے، یا اسے سنت کی اہمیت نہیں ہے۔ اور وہ بھی عورتیں تھیں، ان کے جسم پر پورے بھی کپڑے نہیں تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی صرف ایک بات ماننے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو دور دراز بھیجتی ہیں۔ اس زمانے میں چلنا بھی پیدل تھا، سواری بھی پیدل تھی، اور گھر بھی دور دراز ہوتا تھا، مسجدیں زیادہ دور تھی۔ آج بھی آپ مکہ اور مدینہ میں جا کر دیکھیے، بہت دوری پر مساجد ہیں اور چلنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہم تصور کریں اور خود کو اسلام کے احکام کا پابند بنائیں۔